السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین رضوان ہے. میں یہاں پہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں. آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں یہ ایک جنرل سا ٹاپک ہے اور اس کے پاس بہت بے شمار ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے کہ جب لوگوں کی شادی ہوتی ہے، انیشل شادی ہوتی تھی، شادی کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے کچھ 6 مہینے سے 8 مہینے، اس دوران میں لڑائیاں جھگڑے میاں بیوی کی بہت زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں اور ان کو ہم ڈیل کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے ایک نئے سیٹ اپ کے اندر آ رہی ہے، اسی طرح ایک لڑکے کو اپنے سیٹ اپ کے اندر ایک اور خاتون جو ہے کا اضافہ ہو رہا ہے، ان کے گھر میں اضافہ ہو رہا ہے. تو سب کے لیے یہ ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے. اس ایڈجسٹمنٹ پیریڈ کے اندر ہم نے سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس بندے کا کیا بیہیویئر ہے، کیا پرسنالٹی ہے. شادی سے پہلے جب دونوں لڑکا لڑکی ملتے ہیں تو وہ اپنے بیسٹ بیہیویئر کے اوپر ملتے ہیں، 4 سے 6 گھنٹے ملتے ہیں. لیکن شادی کے بعد جب ظاہر ہے 24 گھنٹے آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے، تو اس دوران میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بندہ کس بات پہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. کچھ پرسنالٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ گھر والوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ایک ٹرائنگل سا ہوتا ہے جس کے ایک کونے میں ایک میاں ہوتا ہے، دوسرے کونے میں بیوی ہوتی ہے اور تیسرے کونے میں دونوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک ٹرائنگل ہے اس کو تینوں نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، تینوں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمیونیکیشن، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو کوئی بھی بات بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے کسی کے بھی بارے میں، آپ دلوں کا کمیونیکیشن اگر اسٹرانگ ہوگا تو آگے جا کے لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنے گھر سے آئی ہے، اس کے گھر میں کھانے پکانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن میاں کے گھر میں تک پکانے کا طریقہ مختلف ہے، تو اس بات پہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ نہیں ہمارے گھر میں تو اس طرح کا کھانا بنتا ہے، تو تم نے ایسے کیوں بنایا. تو یہ وہ بیسک باتیں ہیں جس کے اوپر ہم نے ایڈجسٹ ہونا ہے کہ وہ بھی اپنے طریقے سے لے کر آئیے، وہ بھی اپنی ویلیوز لے کر آئیے. آپ بھی، میاں کے لیے بھی ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کی بھی ایک سوشل سرکل ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے پہلے تو 2-2 3-3 بجے تک گھر کے باہر بھی رہ لیتے ہیں لڑکے، لیکن شادی کے بعد پھر ان کے اوپر پتہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہے جس کے بعد انہوں نے گھر واپس آنا ہی آنا ہے. تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ایشو ہوتا ہے. اور اسی طرح لڑکی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے اپنی اپریسیشن کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے گھر کے سارے کاموں میں انوالو ہو جاتی ہیں اور باقی اپنے سسرال والوں کو کہتی ہیں کہ آپ بے شک نہ کریں، میں کر دوں گی. تو ہوتا یوں ہے کہ انیشلی 3-4 مہینے تو وہ کر لیں گی، اس کے بعد پھر وہ برن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر برن آؤٹ جب ہوتے ہیں تب پھر وہ صاف ریفیوز کر دیتی ہیں کہ اب ہم کام نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد پھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر سسرال والوں اور لڑکی کے بیچ میں لڑائی جھگڑے ہوں گے جس کی وجہ سے میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوں گے. تو ان سب کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے، یہ بالکل نارمل پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے والا پیریڈ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کی غلطی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقیوں کو بھی اس ساری غلطی کے سینیریو میں لے کر آئیں. ذرا سی بات پہ لڑنے کی بجائے اس کو بیٹھ کے طریقے سے کمیونیکیٹ کر کے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لڑائیاں یا آپ کی باتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ آپ کا رشتہ بہت زیادہ خطرے میں آ گیا ہے یا کوئی بات سپریشن تک یا ڈیورس تک پہنچ گئی ہے، تو آپ اس کے لیے کپل تھیراپی کے لیے آئیں، اس کے لیے کپل تھیراپی کروائیں. یہاں آئیں، یہاں پہ آ کے آپ ایک دفعہ بتائیں سارے مسئلے. یہاں پہ جو بھی بندہ بیٹھا ہے وہ کبھی بھی آپ کو جج نہیں کرے گا، آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ کس طریقے سے کیا چیز ہے، کون سا بیہیویئر ہے جس کو آپ کس طریقے سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور اگلے سامنے والے بندے کے کس بیہیویئر کو آپ کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں آگے. اسی طرح جب بات پہ غصہ آتا ہے تو ہم اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جب اینگر آتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کس طریقے سے کرنا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں اور یہ وہ ساری تھیراپیز ہیں جو ہم ان پیشنٹس کو بتاتے ہیں جو ہمارے پاس کپل تھیراپی کے لیے آتے ہیں. اور اگر آپ اس سب میں چلے جاتے ہیں یا آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ڈیورس تک جانا ہے یا سپریشن تک جانا ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی ہمارے پاس کپل تھیراپی جو ہوتی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، نہ کوئی لڑکا چاہتا ہے نہ کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا گھر خراب ہو، لیکن ہم اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور کپل تھیراپی کے اندر آئیں. بعض دفعہ میاں آ جاتا ہے یا بیوی آ جاتی ہے، کوئی ایک آ جاتا ہے لیکن دوسرا بندہ اوائڈ کرتا ہے، وہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے بیچ میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے تو اس کے لیے آپ کپل تھیراپی کے لیے یہاں پہ آپ کو طریقے بتائے جائیں گے کہ کس طریقے سے کس چیز کو ماڈیفائی کرنا ہے، کس چیز کو آگے رشتے کو لے کے کیسے چلنا ہے. دیکھیں، تعلق نے آپ کو نہیں بنانا، آپ نے تعلق کو بنانا ہے اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آبویسلی وہ آپ کے اس روز کے لڑائی جھگڑے سے، ٹاکسک انوائرمنٹ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی مینٹل ایلنس آ سکتی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو سکتی ہے. تو اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو ان سب کو بچانے کے لیے
اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا مسئلہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے باہر ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کے بڑوں کو انوالو کریں. لیکن اگر گھر کے بڑے بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو آپ یہاں پہ سائیکو تھراپسٹ کے پاس آئیں، ان کو اپنا مسئلہ بتائیں. وہ ساری آپ کی تھیراپی کریں گے، آپ کو طریقے بتائیں گے کہ یہ سب کس طریقے سے سالو ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ آپ کو کپل تھیراپی کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس بارے میں آپ کا کوئی کویشچن ہے یا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں ہم سائیکالوجسٹ سے یا سائیکائٹرسٹ سے، تو اب دیے گئے نمبر کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.